الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو دیا ہے وہ اپنے سے قریب کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہماری آپ کی دوستی جو اللہ پاک سے کمزور ہے، ہمارا آپ کا تعلق جو اللہ پاک سے کمزور ہے، وہ مضبوط ہونے کے لیے اللہ پاک نے یہ رمضان دیا۔ اور قرآن کی آیت پیش کی گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون میں اللہ پاک نے یہی کہا ہے، اور اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے لعلکم تتقون کا، کہ تاکہ تم میرے بن جاؤ۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں رمضان اسی لیے دیا ہو۔ اب ہم آپ اگر اللہ کے ہو گئے تو حدیث پاک میں آتا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ اب جس کا اللہ ہو گیا اب اس کو کیا کمی ہے؟ اگر ہم نے آپ نے اللہ کو اپنا لیا تو ظاہر سی بات اللہ پاک پھر ہمیں آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اور قرآن کہہ رہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں کا سرپرست اللہ ہے۔ اب جس کی سرپرستی اللہ فرمائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے کہا بھی گیا تھا کہ اگر ہمارا آپ کا دشمن ہمیں آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی پلاننگ بھی بنا رہا ہوگا یا بنا چکا ہوگا تو انشاءاللہ وہ اپنی پلاننگ میں ناکام ہوگا، خود ہی وہ ذلیل ہو جائے گا۔ ہاں ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، تبھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو نماز کے ذریعہ سے اور صبر کے ذریعے سے۔ معلوم ہوا اگر ہم پر آپ پر کوئی مصیبت آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے تو ہمیں آپ کو چاہیے 2 رکعت پڑھ کے اپنے اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ پاک سے یوں ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجت اسی لیے سکھائی گئی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اپنی ضرورت اللہ پاک کے سامنے رکھا جائے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے کون؟ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا، وہی سب کچھ ہے۔ اور ہم آپ ہر رکعت میں یہی کہتے کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہم اپنی ضرورت کسی اور کے سامنے نہیں رکھتے، فقط آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہاں دنیا ہے، دنیا میں رہنا ہے، زندگی بسر کرنا ہے تو کبھی ضرورت آ جاتی ہے کہ پردھان جی ذرا پیسہ نہیں 10,000 دے دیجئے قرضہ، ذرا 5,000 دے دیجئے ہم لوٹا دیں گے۔ اب یہ قرض، اب یہ احسان ہوگا، یہ الگ چیز ہے، یہ نیکی الگ ہو گئی، اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ اب ہمیں چاہیے جزاک اللہ کہیں، وقت پر لوٹا دیں، یہ ہے یہاں ضرورت الگ، لیکن اصل ضرورت جو ہے پورا کرنے والا وہ وہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کا دل وہ نہ نرم کرے تو وہ کیسے مجھ کو قرض دیں گے؟ وہی نرم کرتے ہیں، وہی ہماری آپ کی بگڑی بناتے۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں اولیاء انبیاء آل بیت اور نبی، اولیاء انبیاء آل بیت اور نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اب مصیبت آئی ہم صبر کریں، اور یہ صبر اللہ کے لیے کریں کہ انہی کی بھیجی ہوئی ہے۔
اب 2 رکعت پڑھ کے اس مصیبت کے ٹلنے کے لیے دعا کریں، یا سورہ یاسین پڑھ کے دعا کریں، یا صدقہ خیرات کر کے دعا کریں، نیکوکاری کر کے ہم آپ اللہ پاک سے پھر جب مدد مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہماری آپ کی مدد جلدی فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، ہم 2 رکعت پڑھ کے اس پریشانی کے حل کے لیے اللہ پاک سے کہنے لگے۔ اب شکوہ نہ کریں کسی بندے سے، یار ہم بہت پریشان ہیں، پتہ نہیں کیسی عورت ہم کو مل گئی، ہر دم ہماری عورتیاں بیمار رہا تھی، اسی میں پوری زندگی رد ہو گئی، دبئی سعودیہ کمائی چلی گئی، یہ کو پتہ نہیں چلا۔ یہ شکوہ ہے۔ اتنا بیمار رہنے کے باوجود بیچاری وہ خدمت میں تو نہیں کمی کی، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسی شکایت؟ تو یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ جبکہ اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مصیبتوں پر صبر کر لو گے، شکوہ نہیں کرو گے۔ شکوہ کیا ہے؟ مخلوق کے سامنے روتے پھرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر روتے پھرنا، یہ شکوہ ہے۔ اللہ کے سامنے آپ نے کہا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام غائب ہوئے، بھائیوں نے غائب کر دیا، قرآن کا قصہ سورہ یوسف موجود ہے۔ 40 سال تک آپ روتے رہے، اور اتنا روتے رہے کہ ان کی اولادیں چٹکنے لگیں، انہیں غصہ آنے لگا ان کے رونے پر کہ وہی ایک بیٹا تھے، ہم لوگ بھی تو ہیں، آخر انہی کے لیے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا شکوہ، اپنا رنج، اپنا غم اپنے اللہ سے کہتا ہوں، تم کیوں چٹکتے ہو؟ تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ تو ایسے ہم آپ بھی جب رونا دھونا شروع کریں گے نا اللہ کے سامنے، تو کچھ لوگ ہیں بدمعاش قسم کے، خرافاتی ذہن کے، وہ کہنے لگیں گے کہ دیکھیے آج کل تقویٰ کا حیضہ پکڑ لیا ہے، دیکھیے بڑھ کے اللہ والے بنتے ہیں۔ ارے بھیا، اگر وہ دعویٰ کرے تب کہو، اگر وہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ والے تب کہو، بغیر دعویٰ کے کیسے کر رہے ہیں؟ تب تو اللہ کے آپ خود پکڑ لیے جائیں گے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کیا کہ میں اپنا شکوہ، اپنا رنج، اپنا غم میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں، تم سے تھوڑی کہتا ہوں، تم کیوں چٹک رہے ہو؟ یہی حالت تھی جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بہتان لگا، تو ان کی امی نے کیا کہا؟ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے یہاں تشریف لے کے، اور یہ کہا کہ عائشہ، یعنی اگر چوک ہو گئی ہو، تو ان کی ماں کیا کہہ رہی؟ بیٹی معافی مانگ لے ان سے، معافی۔ تو امی عائشہ نے کہا کہ میں معافی ان سے مانگوں گی جس کی میں گنہگار ہوں۔ یہی آیت انہوں نے بھی پڑھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا حزن غم، اپنا شکوہ اب چلتی ہوں اپنے اللہ سے کہوں گی۔ اور روایت بتاتی ہے جیسے امی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کونے میں گئیں اور سسکیاں لینے لگیں، رونے لگیں، اتنے میں وہ سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بیک وقت 18 آیتیں سورہ نور کی امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل ہوئی۔ اب سوچئے آپ، وہاں سے جو ہے آپ کی پاکیزگی کی، طہارت کی آسمان سے گواہی آئی، اور قرآن قیامت تک گواہی دیتا رہے گا آپ کی طہارت کی۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم آپ اسی طرح اپنا غم، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ پاک ہمیں آپ کو رسوا و ذلیل نہیں کریں گے۔ لیکن اب ایٹھنے لگیں گے اگر کہ مورے پیسوا بہت ہے، اعظم گڑھ کے ڈاکٹر فیل، اب میں جائیں لکھنؤ دلی، تب تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم تمہیں بھیگی بلی کی طرح بنا دیں گے، رکو گھبراؤ مت، لاؤ دیکھیں کتنا پیسہ، وہ بھی دیا ہوا انہی کا ہے۔ ذرہ برابر اگر ایٹھن ہوتی ہے کسی دل میں تو اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ یہی ایٹھن قارون، حامان، نمرود کو کھا گئے، اور ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی ایٹھن۔ ماشاء اللہ، ہم لوگوں کو بچپنے میں تھا، ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے تو نماز کے شوقین تھے، پڑھاتے تھے نماز کی، نماز پڑھائیں ماشاء اللہ، اگر بیان ہوتا کرسی لگا دیتے ہوئے ہو۔ اب دیکھیے بچوں میں کوئی حوصلہ ہے؟ نماز کا وقت ہوتا سب چھپتے پھرتے ہیں، کوئی جذبہ نہیں لگتا، نہ ہمارے پڑھے لکھوں کا نہ ان کا۔ ہم کچھ جذبہ یہاں پیدا کریں۔ جذبہ کیا ہے؟ جذبہ عشق، جذبہ محبت، اور یہ بھی اللہ پاک سے مانگیں۔
کہ اللہ ہمیں عشق و محبت کی مستی کا جام پلائیے، اپنا بنائیے، اپنی قربت عطا کیجیے۔ جب قربت اللہ پاک عطا کرتے ہیں تو دنیاوی غربت دور ہو جاتی ہے، پھر یہاں کا فقیر آدمی نہیں رہ جاتا، پھر خالی اللہ کا فقیر رہ جاتا ہے۔ اور اللہ پاک اسی لیے آگے کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جب تم مصیبتوں پر صبر کرو گے، کسی سے شکوہ نہیں کرو گے، صرف اپنا دکھ سکھ مجھ سے کہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، انا کا لفظ ہے، انا یہ بتاتا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی بے شک بلا شک و شبہ اللہ اس کے ساتھ، کس کے؟ جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ 18 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار رہے، یہ بات بتا کے ختم۔ 18 سال تک اکثر مفسرین نے لکھا ہے، اور بعض لوگ آپ سنے ہوں گے کہ بدن پورا جو ہے سڑنے لگا تھا، کیڑے پڑ گئے تھے، آپ اٹھا کے کیڑا رکھ لیتے تھے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ معرف القرآن میں یہ سب جھوٹی باتیں لکھی ہوئی۔ کہا گیا ہے انبیاء علیہم السلام کو کوئی ایسی بیماری نہیں دی جاتی جس سے اللہ کی مخلوق گھن کرے۔ گھن سمجھتے ہیں نا، ایک طرح نفرت۔ اپنی دیہات کی زبان میں بہت بھن کھونا لگت ہے، وہ کہ بغلی ہم کیسے کھائیں کیسے بیٹھے، بھن کھونا سمجھ رہے ہیں اب نا؟ اب اس سے زیادہ کیا کھول کے بتاؤں؟ تو ایسی کوئی بیماری انبیاء کو نہیں اللہ پاک دیتے جس سے لوگ گھن کریں، دور ہوں۔ یہ سب غلط روایت ہے۔ ہاں، آپ کے بدن میں پھوڑے پھنسی نکل آئے تھے جس سے آپ کے پورے بدن میں زخم تھا، زخم ہر جگہ، لیکن آپ نے اپنی تکلیف 18 سال تک کہتے رہے اللہ سے۔ لیکن جب شیطان نے آپ کی بیوی کے ایمان پر، عقیدے پر حملہ کیا، واقعہ بہت لمبا، شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔ جب حملہ کیا تب آپ نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے ہمارے پالنہار، ہم اپنا دکھ آپ سے کہتے ہیں چونکہ آپ ارحم الراحمین ہیں، ہمارے اوپر اب رحم فرمائیے۔ آواز آئی ارکض برجلک، قرآن میں ہے 23واں پارہ سورہ صافات، آپ دیکھیے اٹھا کے اللہ پاک نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ ارکض برجلک، اپنی زخمی ایڑ آپ زمین پر مار دیجئے ہلکا سا، تو زخمی تھی، ایسے بس ہلکا مار دیجئے، ابھی ہم زمین کا سینہ پھاڑ دیں گے اور یہیں سے چشمہ ابالتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے زخمی ایڑی ماری اللہ کے کہنے کے مطابق، ارکض برجلک، جیسے آپ مارے فوراً چشمہ پھوٹا، حکم آیا ھذا مغتسل بارد و شراب، اے میرے ایوب آپ اسی سے غسل کر لیجئے اور اسی پانی کو پیجئے، بھی شفا مل جائے گی، اور آپ کو شفا مل گئی۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ سارے حضرات جو بڑے بڑے اولیاء، انبیاء، آل بیت اور نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ آج ہم نے، آپ نے اپنی مشکلیں اللہ سے کہنی چھوڑ دی ہیں، اس لیے ہمارے حق میں دیکھیے، ہمارے آپ کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، ہر دم ذلت ہے۔ سگا بیٹا 2 روٹی پکا کے کھلانے کو باپ کو تیار نہیں، بیوی لے کے بھاگ رہا ہے، بہنیں آنے کو تیار نہیں، باپ ترس رہا بیٹی آ جا، وہی بیٹی ماں باپ کو دیکھنے آتی ہے جو غریب گھر کی ہے، اس کو بھی اگر نا کروڑ پتی لکھ پتی ہو گئی تو بھی نہیں آتی جلدی، کہتی امی کیا بتائیں فون کرنا چاہ رہے تھے ٹائم نہیں ملا۔ یہ دنیا ایسی ہو گئی، اس لیے یہاں کی رنگ رلیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فارغ کر کے اللہ کے سامنے آئیں اور اپنے حال پر گڑ گڑائیں، روئیں اور کہیں، اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی کہیں، اس لیے کہ امت کی یا ہماری آپ کی سب کی بگڑی بنانے والے وہی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں اور ہم سب کی بگڑی بنا دیں، مشکلیں حل فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔